دوستو آپ لوگ ہائی ہیل والے جوتوں کے متعلق تو جانتے ہوں گے، مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ جوتے سب سے پہلے مردوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور کیا آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح براؤن رنگ کے انڈوں کو سفید رنگ کے انڈوں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اور صحرا کا سنتے ہی آپ کے دماغ میں گرمی اور تپش کی کیفیت جنم لیتی ہے؟ اور کیا آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی پینا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے؟ اور بات کرتے ہیں ایک ایسے گاؤں کی جو پہاڑ کے نیچے بنایا گیا ہے۔ اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو میں ہوں ندیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھٹی آفیشیل۔ فیکٹ نمبر 1۔ دوستو سن کے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہائی ہیل والے جوتے سب سے پہلے مردوں کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ ہائی ہیل کا سنتے ہی سب سے پہلے عورت کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ دوستو 10ویں صدی میں سب سے پہلے ہائی ہیل فارسی فوجیوں نے اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے پہننا شروع کی تھی، کیونکہ ان کو کمان چلاتے ہوئے پیروں کو ان سے بہت زیادہ گرفت ملتی تھی۔ اور آہستہ آہستہ دوسرے مردوں نے بھی ہائی ہیل کو دولت اور طاقت کی علامت سمجھتے ہوئے پہننا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فارسی فوجیوں اور مہاجرین نے اس رجحان کو یورپ میں لانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یورپی اشرافیہ نے کا دعویٰ دکھائی دینے کے لیے ہائی ہیل کو پہننا شروع کر دیا۔ لوئس بادشاہ کے دور میں یہ سمجھا جانے لگا کہ ایڑی جتنی اونچی ہوگی اور سرخ ہوگی، پہننے والا اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ 1670 میں اس نے ایک قانون منظور کیا کہ ہائی ہیل صرف اشرافیہ اور اس کے درباری پہن سکتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں اپنے فیشن کو مردوں کے فیشن جیسا بنانے کی خواہش رکھتی تھیں، جیسے چھوٹے بال رکھنا اور ٹوپی پہننا وغیرہ۔ اسی دوران عورتوں نے مردوں سے امپریس ہو کے ہائی ہیل پہننا شروع کر دی، اور 17ویں صدی میں مردوں نے روشن اور شاندار قسم کے کپڑوں کو پرسکون کپڑوں کے ساتھ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فیشن سے زیادہ آرام دہ جوتوں اور کپڑوں کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور اس دور سے مردوں اور عورتوں میں واضح فرق نمایاں ہوا۔ دوستو 1740 تک مردوں نے ہائی ہیل کے جوتوں کو ترک کر دیا۔ اس طرح یہ ہائی ہیل صرف عورتوں کی زینت بن کے رہ گئی۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ پانی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے؟ تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ ایک صحت مند انسان کے گردے 1 گھنٹے میں 1 لیٹر پانی کو اخراج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے زیادہ پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے گردوں کے لیے مشکلات کا باعث بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں پانی کے نشے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو یہ ہائپونیٹریمیا کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خون میں سوڈیم کا بہت کم ہو جانا ہے۔ اور جب آپ اپنے گردوں کی طاقت سے زیادہ پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے خون میں سوڈیم کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کے ریشے پھولنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے آپ کو سر میں درد اور پٹھوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ بھی حد سے زیادہ پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ دوستو کیا آپ بھی میری طرح یہ سوچتے ہیں کہ براؤن رنگ کے انڈے سفید انڈوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام انڈے چاہے وہ براؤن ہوں یا سفید رنگ کے، غذائیت میں ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ دوستو سائنسدانوں نے براؤن رنگ کے انڈوں اور سفید رنگ کے انڈوں کے درمیان غذائیت کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیسٹ کیا، جس کے دوران یہ پتہ چلا کہ تمام انڈے غذائیت میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور کئی مطالعوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈے کے شیل کے رنگ کا اس کی غذائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم کچھ ایسے عوامل ہیں جو کہ انڈے کی غذائیت کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں مرغی، چاہے وہ براؤن رنگ کے انڈے والی ہو یا سفید رنگ کے انڈے والی، اس کے ماحول کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرغی جو کہ دھوپ میں گھومتی ہے، اس میں وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار ہوگی۔ اس کے علاوہ مرغی کے کھانے کی قسم بھی انڈے کی غذائیت کو متاثر کرتی ہے۔ فیکٹ نمبر 4۔ دوستو صحرا کا سنتے ہی کیا آپ کے ذہن میں بھی گرمی اور تپش کی کیفیت جنم لیتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحرا بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، کیونکہ صحراؤں میں سالانہ بارش 5 سینٹی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ مگر دوستو کچھ ریگستان ایسے بھی ہیں جو کہ سرد ہیں، اور وہاں پر گرمی کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، اور وہ حیوانات اور پودوں کا گھر بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ریگستان جو کہ ہر بر اعظم میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں رہنے والے لوگوں کی تعداد 1 ارب ہے، جو کہ دنیا کی کل تعداد کا 6% بنتی ہے۔ دوستو سرد صحراؤں میں گرین لینڈ، گوبی، آرکٹک، گریٹ بیسن، ترکستان،
اور دیگر بہت سے سیارات شامل ہیں جن میں سارا سال گرمی نہیں ہوتی اور وہاں پر 3 سے 60 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت رہتا ہے، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سرد ہو سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5 دوستو، بات کرتے ہیں ایک گاؤں کی جو کہ پہاڑ کی بہت بڑی چوٹی کے نیچے واقع ہے۔ اس گاؤں کو سٹینل اور بوڈیگاس بھی کہا جاتا ہے۔ سٹینل ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 7 گنا نہیں، جو کہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیتھولک حکمرانوں نے اس گاؤں کو چھیننے کے لیے 7 بار کوشش کی اور 7 بار ناکام رہے۔ اور بوڈیگاس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ٹھنڈے علاقے میں پیداوار کو ذخیرہ کیا جاتا تھا، کیونکہ بوڈیگاس ہسپانوی زبان میں گودام کو کہتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان قدرتی پہاڑوں اور غاروں میں رہنا زیادہ آسان اور محفوظ ہے۔ اس گاؤں میں بار اور ریسٹورانٹ وغیرہ موجود ہیں۔ یہ گاؤں شراب، زیتون کا تیل اور شہد کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ موسم بہار اور موسم گرما میں اس گاؤں کی سڑکیں خوب ہلچل مچاتی ہیں اور لوگوں کی آمد اس گاؤں کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔